اچھا، آج ہم بڑھتے ہیں اپنے دائرے کے ایک دوسرے ٹاسک کی طرف، جس سے ہم کریں گے تو دائرے کے سمجھیں کہ اس کے سبجیکٹ کے طور پہ سین. جیسا میں نے کل پرسوں کی نشست میں کہا تھا کہ اب دائرے کی ایک اپنا سبجیکٹ ہے، اس کا اپنا ایک عنوان ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کی ابتدائی شکلیں. ٹھیک ہے، ان کی ابتدائی شکلوں کو آپ نے ازبر کرنا ہے، باقی نیچے دائرے کی کوالٹی ایک سی رہے گی. ٹھیک ہے، جیسے نون کا دائرہ آپ نے لگایا، اب نون کے دائرے کے ساتھ آپ نے جو اصلاً جس چیز کو منسلک کیا وہ کیا ہے؟ الف، جس کی لمبائی 1.5 نقطہ تھی. اب جہاں پہ ہم ایک اسلوب سیکھیں گے جس میں ابتدائی شکل کو دائرے کے ساتھ منسلک کیسے کرنا ہے، تو بنیادی طور پہ دائرے کی کیفیت تھرو آؤٹ یہی رہے گی، منسلک بھی تقریباً اسی کیفیت سے ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں شکل کی ابتدائی جو ابتدائی شکل ہے اس کی جو کار فرمائی ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے سین ہے، اب یہاں پہ آپ کو دندان کی مشق کرنی پڑے گی. سواد ہے تو سواد میں آپ کو ایک اور شکل کی مشق کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کاف 2 نقطے والا، اس کی ہمیں کاف کی ایک مشق کرنی پڑے گی ابتدائی شکل کی. اس کو دائرے کے ساتھ کیسے منسلک کرنا ہے، تو اس میں اب ہم پہلی چیز جو کریں گے وہ کریں گے دندان کی، یعنی جو سین کے شوشے ہوتے ہیں یا جن کو سین میں دندان کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کو کیوں دندان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو دانتوں کے درمیان میں جو خلا موجود ہے، جو گیپ موجود ہے، یہ بالکل ان کو اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف آپ کائنڈلی توجہ کیجیے گا تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اب اس کا تسلسل جب بنتا ہے دندان کا تو یہ کبھی بھی پیرل نہیں چلتا. اس کی جو بناوٹ ہے وہ کبھی ایسے نہیں ہے کہ یہ سیدھ میں چلے. ٹھیک، یہ ہمیشہ ایک ڈھلوان کی صورت میں نیچے آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر آنے والے دوسرے دندان کو پہلے نوک سے نصف نیچے لکھا جاتا ہے. ٹھیک، یہ دیکھیں یہ کنڈیشن بن رہی ہے. ٹھیک، اچھا، اس میں پھر جو پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب یہ نصف بناتے ہیں یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ جو آپ نے بنایا نا، یہ کیونکہ یہاں سے منسلک ہونا ہے، یہ سیکوینس بنے گا آپ کے دائرے کے اتصال کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے سے یہ جو آدھی شکل بنے گی، اس کے نیچے سے ایک نقطے کی گنجائش ہم نے دے کے رکھنی ہے.
آپ کو فرق اس لیے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سیاہی بھری ہوئی ہے اور یہ ذرا خشک لکھا گیا اس لیے باریک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر ہم آگے دائرے کو اس سے منسلک کر کے جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی سمجھ میں آنے آیا ہو؟ ہاں, اس کے لیے اب آپ کو ایک چیز پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا, وہ ہے آدھی قلم کا استعمال. جی یہ ٹوٹل جو بنے گا یہ ایک نقطے میں بنے گا. ٹھیک ہے, ایک نقطے سے تھوڑا سا زیادہ, کیونکہ اس کی اپنی ایک چال بنتی ہے تو اس میں, لیکن اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہم جب نصف قلم کو استعمال کرتے ہیں اور نصف قلم نیچے جا رہی ہے اور پھر اس کے نصف کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک نقطے میں یا سوا نقطے یا ایک نقطے سے تھوڑا سا زیادہ میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے. 1.5 نقطے کا میں نہیں سمجھا. اور جو نون کا ہم چھوٹا سا الف نہیں اسٹارٹ میں بناتے, 1.5 نقطے کا. جی وہ 1.5 نقطہ نون کے ساتھ تھا. یہاں پہ آپ دیکھیے جب یہاں سے پہ نیچے آئیں گے تو میں نے یہ اس کے نیچے سے ایک نقطے کا بتایا, یہ تقریباً وہی 1.5 نقطہ ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا, یہاں سے آپ نے نیچے یہ آدھی قلم کا یہ جو بنے گا, ٹھیک ہے, یہ نصف قلم سے بنے گا اور اس سے نیچے پھر آپ ایک نقطہ دیں گے پورا. ٹھیک, اور یہ پھر وہاں مسطر سے سے اوپر. جی یعنی جو 1.5 نقطہ تھا اسی کے اندر یہ 3 دندان آ جائیں گے اور آدھی میں وہ آ جائیں گے اور ایک نقطہ نیچے. نہیں اس کو اتنا مشکل کر کے نہ دیکھیں, اس کو بہت سادہ طریقے سے دیکھیں, نون کو بھول جائیں ابھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے آدھے نقطے سے اس کو لکھا, یہ آدھی قلم سے دوسری حرکت یہ اس اب کی یہ شکل بنیادی. یہ اتنا حصہ مستر سے اوپر ہے نا. نہیں دیکھیں مستر پہ تو آپ نے وہی ارینجمنٹ رکھنا ہے کہ یہ مستر سے 2 نقطے نیچے آئے گا. ٹھیک ہے, مستر تو ہمارا 2 نقطے اپنی جگہ پہ موجود ہے جی اور اس کو ہم نے 2 نقطے نیچے ہی لانا ہے. ٹھیک ہے, باقی اس سے وہ آپ نے خود اب مشق کے ذریعے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ کتنا اوپر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, سر یہ ذرا تو چیزیں نا اوپر مکس ہو گئی ہیں تو تھوڑی کنفیوژن. یہ ہمارا یہ خط کرسی ہے نا دور والا, جی تو یہ اتنا پارٹ آئے گا نیچے, یہ وہی آپ کا 4 نقطے کا ہی بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سین کا ہے یہ اس سے اوپر بنے گا. ٹھیک ہے, اس لائن کے اوپر یہ ہے. پوچھ رہی تھی میں کہ 4 نقطوں کے اوپر ہے وہ, جی 4 نقطوں کے اوپر, ایک نقطہ تقریباً. یہ چیز جو ہے یہ اس لائن کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے, جی کیونکہ تو یہ یہاں پہ 4 نقطے مکمل ہو رہے ہیں نا. ٹوٹل 5 نقطے ہو گئے. نہیں 5 نقطے نہیں, یہاں تک 4 نقطے ہیں. یہ دیکھیں تو اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک 4 نقطے آئیں گے, یہ 4 نقطوں سے اوپر شروع ہوگا. بالکل میں کہہ رہی ہوں جو 4 نقطوں سے اوپر پھر ایک تقریباً ایک نقطے میں یہ دندان پورے آئیں گے نا. جی جی پانچویں میں. بالکل. تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ قلم کی چوتھائی, نصف, پھر اس سے زیادہ اور پھر پورا قلم. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو قلم کی مختلف جو صورتیں ہیں ان کو استعمال آپ کو کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ نے سمجھ لی, تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے.
ٹھیک ہے. کہ کسی کا کوئی سوال ہو. جی جی یہ اس کے اختتام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، اس کا جو اختتام جہاں ہو رہا ہے. جی دیکھیے باقی یہ آپ اگر سین کے یہ دندان یہاں تک نکال دیں تو جی یہ جی اب آپ کو یہ بالکل نون کی کیفیت لگ رہی ہوگی. جی 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 یہاں سے صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اگر ایک الف کی شکل دے دیں. ٹھیک. نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیے جہاں سے آپ نے شروع کیا نا، جہاں اس وقت آپ کا نوک قلم جہاں ہے، جی جی نہیں اوپر، اس سے اوپر والا پوائنٹ یہ جی، یہاں میں اور اختتام میں ایک نقطے کے فرق ہے یا نہیں؟ یہ تو کم لگ رہا ہے. یہاں سے جو دائرہ آپ شروع کر رہے ہیں. جی نہیں، اوپر دیکھیے، یہاں جی، یہاں سے اور جو اختتام ہے، اختتام جو ہے، جو اس کا یہاں تک. اختتام، جی یہاں، اس میں ایک نقطے کا تو فرق نہیں ہے نا جی، کم ہے. جی یہ تھوڑا بہت جب لکھتے ہیں آپ، ہاں لکھنے میں اگر رتی بھر ادھر ادھر، کیونکہ اس میں ایک برجستگی کا پہلو ہے، میں سمجھ رہا ہوں جی. تو ہلکا پھلکا اگر ہو جائے تو وہ سمجھیں کہ قابل قبول ہے، روا ہے. لیکن اصولاً لیکن جی ایک نقطے کا فرق ہونا چاہیے جی. جی ایک نقطے کا، اصولاً ذہن میں یہی ہو کہ ایک نقطے کا فرق ہے. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک. بنیادی طور پہ شروع میں تھوڑی سی سختی اس حوالے سے کرنی پڑتی ہے، اصول کو ازبر کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ بالکل کریکٹلی اور ایگزیکٹلی فالو کرتے ہیں. بعد میں جب ہاتھ جم جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر رتی بھر ادھر ادھر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. جی تو آپ اس کی مشق کیجئے. خیر سے میں نے اس کی تفصیل جتنی ضروری تھی وہ میں نے بتا دی. آپ اس تفصیل کو دیکھ لیجئے گا اور اس کی مشق کیجئے گا. اللہ پاک خیر کرے، آپ سب کو عافیت سے رکھے.